السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن، آپ نے یہ 2-4 فوٹو بھیجے ہیں، ان میں سے ایک بلکہ 2 فوٹو یہ ہیں کہ دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ روزہ نہ رکھے، حاملہ عورت بھی روزہ نہ رکھے اور روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ دے دے۔ تو جی اس کے تعلق سے 2 قسم کے قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت، حاملہ ماں اور دودھ پلانے والی ماں، اس پر روزہ معاف ہے، اور اس کے تعلق سے یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال ہیں۔ مثال کے طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور دیگر صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حاملہ عورت کو اندیشہ ہو یا دودھ پلانے والی ماں کو رمضان میں اپنے بچے کی صحت کے تعلق سے فکر ہو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں حاملہ عورت رکھے تو بچہ کمزور ہو جاتا ہے، دودھ پلانے والی ماں روزہ رکھے تو بچے کا دودھ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے یا برائے نام رہ جاتا ہے۔ تو سیدنا ابن عباس اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس تعلق سے یہ فرماتے ہیں، حاملہ کو اجازت ہے، دودھ پلانے والی کو اجازت ہے وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے، اس پر روزے کی قضا نہیں ہے، اس پر پھر روزے کی قضا نہیں۔ تو تفسیر طبری وغیرہ اور اسی طرح دیگر، اور اسی طرح کی ایک حدیث آپ نے یہ بھیجی ہے کہ جو ہے وہ لونڈی کو کہا گیا کہ تم دودھ پلاتی ہو تو روزے کی طاقت تمہیں نہیں ہے، تمہیں چاہیے کہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، تجھ پر کوئی قضا نہیں ہے، دار قطنی اور تفسیر طبری وغیرہ، اور اسی طرح السنن الکبریٰ وغیرہ۔ تو یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ایسی عورت جو حمل سے ہو اور اپنے بچے کے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ ابن عمر نے کہا وہ روزہ افطار کرے، یعنی روزہ نہ رکھے، اور روزے کا فدیہ جو ہے وہ دے دیا کرے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی۔ اب اس کے تعلق سے جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے جامع ترمذی میں 715۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ وعن الحامل او المرضع الصوم، کہ اللہ رب العالمین نے مسافر کو نماز چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، رخصت دی ہے اللہ نے مسافر کو نماز چھوڑ دینے کی، یعنی وہ 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسافر کے لیے رخصت دی ہے روزہ چھوڑ دینے کی اور نماز کو آدھا کر کے پڑھنے کی۔ تو مسافر کو رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اسی طرح مسافر کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت نماز، یعنی 4 رکعت نماز کو قصر کر کے 2 پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے بھی روزہ جو ہے وہ اس کو رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑنا چاہے، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور اگر رکھ لے تو درست ہے۔ لیکن یہاں حاملہ اور دودھ پلانے والی یہ بات ضرور ذہن نشین رکھے کہ بچہ پیٹ میں کمزور ہوتا ہے اور بچے کا دودھ کم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ تقوی نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں، حمل میں اور دودھ پلانے میں روزہ چھوڑ دیں۔ تو یہ رخصت حدیث کے اندر ان سب کے لیے، مسافر روزہ چھوڑ دینے کی رخصت، نماز ادا کر دینے کی رخصت، اور حاملہ کے لیے اور دودھ پلانے والی ماں کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینے کی رخصت ہے۔ اب صحابہ کرام کے اس پر یہ اقوالات ہیں کہ وہ کیا کرے، تو اس کے تعلق سے مختلف اقوال، بعض نے یہ کہا
کہ روزہ تو وہ چھوڑ دے جیسے اس کو رخصت ہے، اگر وہ روزے کے بدلے فدیہ دے دیتی ہے تو یہ بھی درست ہے، اور اگر فدیہ نہیں دیتی بعد میں وہ روزے کی قضا دیتی ہے پھر اس پر فدیہ نہیں ہے، تو اگر فدیہ دے دے گی تو قضا نہیں ہوگی، اور اگر قضا دے گی تو فدیہ نہیں ہوگا وغیرہ ذالک۔ اور وطر کے تعلق سے جو آپ نے پوسٹیں دو بھیجی ہیں تو دونوں احادیث درست ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ، خود نبی علیہ السلام نے وطر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھی ہیں بلوغ المرام، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا قول ہو، فرمان ہو، وہ امت کے لیے لینا افضل ہوتا ہے، جو آپ کا عمل ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی علماء کا یہی فرمانا ہے کہ افضل طریقہ یہ ہے وطر رات کی آخری نماز ہو۔ اگر کوئی وطر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، یا یہ کہ وطر عشاء کے ساتھ پڑھ لیے، تہجد میں اٹھا اور تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، واللہ اعلم بالصواب۔